نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دین کے جو اساس ہیں، بنیادیں ہیں، ان پہ جو بھی ایمان لے آئے وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے معلوم من الدین بالضرورہ، معلوم من الدین بالضرورہ۔ تو ہر وہ چیز جو دین کے اندر حتمی طور پر، لازمی طور پر جانی مانی جاتی ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کر لے گا دل و جان سے وہ مسلمان ہوگا۔ تو کامل دین کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو مکمل دین جس طریقے سے شریعت نافذ ہوئی ہے، بس یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس سب کو میں نے قبول کر لیا بس۔ اب اس میں تفصیلات جہاں جہاں آئیں، ان تفصیلات میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن ایک کا ایک انداز سے ہوتا ہے، ایک کا دوسرے انداز سے، کسی کا ایمفسس ایک چیز پر زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کا دوسری پہ۔ دین کے جو مین 3 شعبے ہیں، شاخیں ہیں، جو حدیث جبریل میں وارد ہوئی، وہ دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایمان، اسلام اور احسان، بس یہی دین کا کل خلاصہ ہے۔ ان تینوں چیزوں میں اگر آدمی کو اطمینان ہو اور اس پر ایمان وہ رکھتا ہو تو بس وہ مسلمان ہے۔ اب اس کی کیا خاص شکل ہو، کس طرح سے اس کو چلایا جائے، کس مسئلے میں کیا رائے ہو، جہاں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہوں یا رہی ہوں، ان کو دین کا بنیادی ایمان اور عقیدے والا مسئلہ نہیں بنایا جاتا۔ مثلا بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو بعض ایک طرح سے دیکھتے ہیں، دوسرے کچھ فقہا، صحابہ بھی بلکہ اس کو دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کے درمیان بھی اس میں 2 رائے آپ کو ملیں گی، 3 رائے بھی مل جائیں گی۔ تو ہر وہ چیز کہ جو قطعیت سے ثابت نہ ہو وہ پھر ایسا دین کا حصہ نہیں بنتا جس سے کفر اور اسلام کا فرق کیا جائے۔ اسلام اور کفر کا فرق انہی چیزوں سے ہوگا کہ جو قطعیت سے ثابت ہو، بالکل ڈیفینیٹو ہو، یعنی جو معلوم من الدین بالضرورہ ہے، دین کی اساس ہیں، بنیادیں ہیں، جس کو سب جانتے ہیں عمومی طور پر، جاننا ضروری ہے سب کے لیے۔ تو اب اس میں مثلا خاص طبقہ ہے، اس کا ذوق یہ ہے کہ بھئی ہر کام کرنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جذبہ بھی ہو کہ ہم یہ بات آگے پھیلائیں گے۔ یعنی اگر ہم تبلیغ نہیں کر رہے، دوسروں تک ابلاغ نہیں کر رہے، دین کو پہنچا نہیں رہے، تو پھر ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا، یہ اصل نہیں رہے گا۔ اصل تو یہی ہے کہ تبلیغ کی جائے۔ تو ایک ذوق ہے، شوق ہے، اچھی باتیں کرنا چاہیے۔ تبلیغ بہت اہم کام ہے، لوگوں تک، غیر مسلموں تک اور مسلمانوں تک دعوت دینا، دین کی طرف بلانا۔ لیکن کوئی اسی کو کشتی نو سمجھے گا کہ اس کے باہر جتنے ہیں وہ غلط، اور یہ بھی خاص اس طریقے سے کریں گے تو اصل، باقی سب ذرا ہلکا کام، تو اب یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ دین کی اساس نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا، تبلیغ کرنا، یہ علماء کے اوپر فرض عین، عوام الناس پر فرض کفایہ ہے۔ یعنی وہ اگر کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی، اگر کوئی نہیں کرے گا تو۔ لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں تو کافی ہے۔ لیکن ایک دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تواصی بالحق کامیابی کا راستہ ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا نہ کرے اور اس کو کہا جائے کہ اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو غلط۔ اسی طرح کسی نے جد و جہد کو، جہاد کو، اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کو، شہید ہونے کو، اس کو دین کی اساس قرار دے کر کہا جو ایسا نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو غلط ہے۔ یہ دین کی اہم اساس میں سے تو ہے، دین کی بنیادوں میں سے تو، لیکن دوسری طرف کوئی ایک شخص ہے وہی کہتا ہے کہ میں تبلیغ کو ہی نہیں مانتا، تبلیغ کرنا ہی نہیں چاہیے، اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، یا جہاد کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ دونوں لوگ انتہاؤں پہ اور غلط ہیں۔ تو یہ ہے بھی، لیکن یہ ایسی شدت کے ساتھ نہیں ہے جیسی شدت سے اس کے کرنے والے بعض اوقات پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حفظ کرا رہے ہوتے ہیں ان کے نزدیک حفظ کرانا بہت اہم ہوتا ہے، تو جو نہیں کرتے ان کو وہ کبھی ڈانٹ پیٹ بھی دیتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں بھائی تم بالکل ہی یار حفظ نہیں کر رہے ہو، قرآن کی حفاظت کون کرے گا، پھر کیسے ہوگی؟ یہ اچھی بات ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن
اس کی جتنی حیثیت ہو اتنا ہی رکھا جائے. اس کو اگر فرض بنا دیں گے، لازم کر دیں گے، اور جو اس کو نہیں کر رہا ہوگا اس کو دائرہ اسلام سے باہر سمجھنے لگیں گے، تو یہ غلو ہے. غلو فی الدین یہ جائز نہیں ہے، یہ مبالغہ، دین کو خراب کرنا. تو یہ اسلام و کفر کی سرحد نہیں ہے کہ کوئی شخص حافظ ہو یا نہ ہو. اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ دین میری ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے، اور یہ میرا تقاضا ہے، میری خواہش ہے. اب ایک شخص اس کا ایک خاص طریقہ رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کروں گا. جو اس پہ محنت کرے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، جو نہیں آئے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج. تو جو ایسا سمجھے گا یہ بھی غلو فی الدین ہے. بس یہ کافی ہے کہ دین ہمارے لیے رہنمائی رکھتا ہے ہر شعبے میں، اور ہمیں اس سب پہ کوشش کرنی ہے. اب اس کی جد و جہد یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے خاص طریقے سے، انقلابی یا انتخابی طریقے سے، یا نہیں کرتا ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ کیا جائے کہ جو کرتا ہے وہ مسلم اور جو نہیں کرتا وہ کافر. ایسا نہیں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کی ان سزاؤں کو نہیں مانتا، یا اسلام کے سیاسی تصور کو نہیں مانتا، یا اسلام کے جہاد کے تصور کو نہیں مانتا، یا اسلام کے معاشرتی تصورات کو نہیں مانتا، بلکہ صرف عبادت ہے. اور اللہ تو کر سکتے ہیں، عبادات تو کر سکتے ہیں، دعائیں تو کر سکتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی پاسداری تو کر سکتے ہیں، بس اس سے آگے نہیں. اس سے آگے ہمیں دنیا میں پورا سیکولر ہونا چاہیے. تو یہ سوال خطرناک ہے. ایسا شخص جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے اپنے ایمان کے حساب سے. اس کو دین کلی طور پر اختیار کرنا ہوگا. تب اس کو بٹھا کے سمجھایا جائے گا، کیونکہ اس میں اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس نے دین کو پڑھا نہیں ہوتا، جو کہ عمومی وجہ ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا نہیں اس چیز کو، یا یہ کہ موجودہ دور میں کچھ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، کچھ تنظیم و جماعتوں کے تاثر کی وجہ سے، اپنے تجربے کی بنیاد پر، کچھ یہ فسادی قسم کے لوگوں کی مختلف ممالک میں حرکتوں کی وجہ سے ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو اس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو گویا وہ رد عمل میں اس کا رد کر دیں، ری ایکشن دکھائیں، اور کیا کہ نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، اسی سے فتنہ فساد پھیل رہا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس کا ری ایکشن ہے جو وقتی چیز ہے. اس کو بٹھا کے سمجھایا جائے گا تو عافیت سے، آسانی کے ساتھ سمجھ لے گا. وہ سب سمجھا دینے کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں، میں نہیں مانتا اسلام میں جو قرآن میں یہ جو قوانین ہیں، ان قوانین کا میں اس کو جب بتایا جائے گا کہ یہ قرآن میں ہے، امت کا اتفاق ہے اس پر، یہ معلوم من الدین بالضرورہ میں سے ہے، تو یقینی بات یہ ہے کہ وہ یا تو اس کا انکار کرے گا یا انکار نہیں کرے گا. انکار کرے گا تو پھر اس پر یہ حکم لگ سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر وہ اپنے آپ کو بھلے مسلمان سمجھتا رہے، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین پورا کا پورا قبول کرنا یہ ہر ایک کے لیے فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے، ری ایکشن کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو جب سمجھایا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اعتدال پہ آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال کسی مسلمان کے لیے، عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عمل میں، کوئی شخص آپ سے کہہ بھی دے تب بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ، مطلب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ان سزاؤں کو نہیں مانتا، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا. اس کا یہ جملہ تو کفریہ ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر کافر ہوا کہ نہیں ہوا یہ نہیں کہا جاتا. یہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ حکم معین جو ہے، یعنی اس حکم خاص ایک شخص کے اوپر جو لگانا ہوتا ہے، اس کے لیے پورے سٹیپس ہیں، بٹھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سارے اس کے اشکالات دور کیے جاتے ہیں. پھر وہ جب سمجھ لیتا ہے بہت اچھی طریقے سے بات، اور پھر بھی یہی کہتا ہے، تب اس پہ قاضی حکم لگاتا ہے یا مفتی حکم لگاتا ہے. عام آدمی کو ایسے کسی فیصلے کی نہ اجازت ہے، نہ اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے پھرو. علماء اور مفتیان کرام اور قاضی، ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے پھریں. وہ یہ نہیں کرتے کہ فلاں کافر ہو گیا بنائیں، کسی کو کافر بناتے نہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ کس نے کفر کر کے اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال لیا کہ جو اسلام کا دائرہ تھا. یہ اس کا عمل جو ہے، یعنی وہ ڈائگنوز کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں. بیماری تو انہوں نے خود اپنے آپ کو لگائی ہوتی ہے، خود ہی ان کی حرکت ہوتی ہے اس میں، یعنی وہ جو عمل وہ کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو اس کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس وقت رجوع کر لے، توبہ کر لے، دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے، تو مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھنے کے باوجود بھی نہ کریں تو پھر ان پر وہ حکم لگتا ہے. لیکن جیسا عرض کیا کہ یہ عوام الناس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کام صرف بڑے مفتیان کرام کا اور
قاضی وغیرہ کا کام ہے، عام آدمی اس سے بالکل بچ کے رہے، نہ اس طرح کے موضوعات کو ڈسکشن میں بھی نہیں لانا چاہیے آپس میں. یہ بحث و مباحثے کا بھی موضوع نہیں ہے، یہ ٹھیک علمی ایک گفتگو ہے بس اس حد تک کہ مسئلہ سمجھ لے کہ آدمی کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو خدا نخواستہ اس سے عملاً کفر کروا جائے. ایسا کوئی عملاً کفر کر کے دنیا سے چلا جائے گا کہ اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا. اگر اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے، اللہ نے قبول کر لیے اس کے عذر کو اور اس کو چانس دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کام تو اس نے کفریہ کر دیا ہے. یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ اس پر کیا کرم فرمائے، کیا اس سے سوال جواب کرے، تو وہاں پھر وہ وضاحت کرتا پھرے. لیکن دوسرے انسان کو اس کا اختیار نہیں. لیکن خود اپنے بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی جملہ، ایسی کوئی بات دین کے بارے میں، علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی درجے میں اپنے آپ کو ایسی رسکی صورتحال میں نہ ڈال لیں. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.